میرا نام حمزہ ہے اور میں لاہور کی گلیوں میں گھومنے پھرنے کا شوقین ہوں۔ دن رات دوستوں کے ساتھ سڑکوں پر آوارہ گردی کرنا، ہر گزرنے والی لڑکی پر تبصرہ کرنا اور نئے رومانس کے خواب دیکھنا میرا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ میں اپنی دنیا میں مگن تھا کہ ایک دن ابا جان نے مجھے پکڑ لیا۔ کیا میاں، کچھ کام وام کرنے کا بھی ارادہ ہے یا یوں ہی سڑکوں کے بادشاہ بنے رہو گے؟ ابا جان کی سخت آواز نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے جھوٹ موٹ کی سنجیدگی دکھائی۔ ابا جی، کوشش تو کر رہا ہوں لیکن کوئی نوکری دینے پر آمادہ نہیں۔ ابا جان نے میری چالاکیوں کو بھانپتے ہوئے کہا، تمہاری کوشش تو نظر آ رہی ہے، تمہیں تمہارے تایا جان کے پاس بھیج رہا ہوں، وہ تمہیں اپنے ساتھ کام سکھائیں گے۔ دھیان رکھنا کوئی ایسی حرکت نہ ہو کہ شکایت آئے۔ تایا جان کا گھر شاندار تھا اور وہاں کی سب سے خاص بات تھی ان کی دو بیٹیاں فرح اور رابعہ۔ دونوں ہی حسن کی مثال تھیں۔ فرح جو کچھ زیادہ سنجیدہ اور متکبر مزاج رکھتی تھی، جبکہ رابعہ چنچل اور بے باک۔ پہلی ہی رات کھانے کی میز پر میں ان دونوں کے حسن میں کھو گیا۔ فرح کی بڑی بڑی آنکھوں میں ایک خاص کشش تھی، جبکہ رابعہ کی شوخ مسکراہٹ کسی کو بھی دیوانہ بنا سکتی تھی۔ میرے دل نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ ان دونوں کے دل جیتنے ہیں۔ کچھ دن گزرے، میں وہاں کے ماحول کا عادی ہوتا گیا۔ فرح کا رویہ مجھ سے ہمیشہ سخت رہتا، جبکہ رابعہ کھل کر باتیں کرتی۔ پھر ایک دن ایسا واقعہ پیش آیا جس نے میرے حواس گم کر دیے۔ صبح کے وقت میرے دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو رابعہ تولیہ ہاتھ میں لیے کھڑی تھی۔ حمزہ، میں تمہارا واش روم استعمال کر لوں؟ میرے کمرے میں گرم پانی نہیں آ رہا۔ میں راستہ چھوڑ کر پیچھے ہٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد پانی کے بہنے کی آواز آتی رہی اور میں خیالوں میں کھو گیا۔ ابھی میں انہی حسین خیالات میں تھا کہ اچانک دروازہ کھلا اور فرح اندر آ گئی۔ میں حواس باختہ ہو گیا اور وہ غصے سے میری طرف دیکھنے لگی۔ اسی لمحے واش روم کا دروازہ کھلا اور رابعہ باہر نکلی۔ فرح، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ فرح نے بہانے سے کہا، میرے کمرے میں بھی گرم پانی نہیں آ رہا، سوچا نیچے آ کر نہا لوں۔ رابعہ کو شک نہ ہوا اور وہ باہر چلی گئی، لیکن فرح وہیں رکی رہی اور مجھے گھورتی رہی۔ تمہیں تو میں بعد میں دیکھوں گی، اس نے سخت لہجے میں کہا، اور پھر وہ بھی نہانے چلی گئی۔ شام کو میرے کمرے میں پھر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے فرح اور رابعہ دونوں کھڑی تھیں۔ فرح نے اندر آتے ہی کہا، حمزہ بتاؤ رابعہ کو کہ صبح تم کیا کر رہے تھے؟ میں پسینے میں بھیگ گیا۔ فرح میں رابعہ نے شرارت سے کہا، ہمیں معلوم ہے تم کیا کر رہے تھے، لیکن فکر نہ کرو، ہم ممی اور پاپا کو کچھ نہیں بتائیں گے اگر تم ہمارے ساتھ تعاون کرو۔ فرح نے نرمی سے کہا، حمزہ تم اگر ہمارے راز رکھ سکتے ہو تو ہم بھی تمہارے راز رکھ سکتے ہیں۔ میں نے مسکرا کر کہا، تو پھر یہ رات ہمارے درمیان ایک خاص راز رہے گی۔ لیکن اگلی صبح ناشتے کے وقت تایا جان کی سخت نظریں مجھ پر گڑ ہے، جیسے انہیں کچھ علم ہو چکا ہو۔ دل میں بے چینی بڑھ گئی۔ رات کا راز اب بھی محفوظ تھا، کسی نے سب کچھ بتا دیا تھا۔ میں جیسے ہی فیکٹری جانے کے لیے باہر نکلا، فرح میرے قریب آ کر بولی، حمزہ اگر تایا جان کو کچھ بھی معلوم ہوا تو یاد رکھنا کہ ہم دونوں بھی مصیبت میں پڑ سکتے ہیں۔ یہ سب تم پر منحصر ہے کہ تم کتنے ہوشیار ہو۔ اب معاملہ صرف رومانس کا نہیں تھا، بلکہ ایک خطرناک راز بن چکا تھا جسے چھپانے کے لیے مجھے مزید چالاکی دکھانی تھی۔